از کم دودھ کا استعمال کر لیں. تو مولا نے کہا نہیں بیٹی آپ دودھ کو اٹھا لیں، میں سرکے سے خشک روٹی کھا لوں گا. تو بی بی بہت رونے لگی. کہا بابا آپ کبھی بھی افطار پہ بھی کبھی کھانا اچھی طرح سے نہیں کھاتے. بابا آپ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کمزور ہو گئے. بابا تھوڑا سا کھانا کھا لیجیے. اب بیٹیوں کو کتنی محبت ہوتی ہے، اور اگر علی جیسا باپ ہو. تو جناب ام کلثوم بہت زیادہ تڑپنے لگی. کہا بابا کچھ تھوڑا سا کھانا لے لیجیے. کہا نہیں بیٹی، پروردگار کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ خالی پیٹ اس کی بارگاہ میں آتا ہے. اب جناب ام کلثوم اور زیادہ رونے لگی. کہا بابا کیا بات ہے، آج آپ کا پورا مزاج بدلا ہوا ہے، آج آپ کا مزاج کچھ بالکل بدلا ہوا ہے. مولا نے آواز دی اپنے بیٹوں کو. کہا میرے بیٹوں، میرے شیروں، آپ سب کے سب آج کوفے کے دروازے پہ حفاظت کے لیے چلے جائیں، مراقبت کے لیے. مرابط آپ ہیں آج. کہا بابا آج ہماری باری نہیں ہے. کہا لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں چلے جائیں. کیوں؟ مولا جانتے ہیں کہ جب میرے بیٹے موجود ہوں گے تو کسی کی ضربت کی ہمت نہیں ہوگی میرے پہ ضربت چلائے. تو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں جب آپ میں چھوڑنے کے لیے بابا کو صحن میں آئی نا، مولا کا اگر آپ نے گھر دیکھا ہو، اس کی تصویریں بہرحال موجود ہے، ابھی بھی بیت الشرف مولا کے جو گھر ہے ابھی تک موجود ہے مسجد کوفہ کے قبلے کی طرف. تو ایک صحن ہے اس کا. تو کہا کہ جیسے ہی بابا صحن میں آئے تو سارے پرندوں نے بابا کا راستہ روک لیا. جو مرغابیاں تھیں گھر کے اندر وہ سب کے سب راستہ روک کے کھڑی ہو گئیں اور بلند آواز سے کچھ آوازیں نکالنے لگی. مولا کی ابا کو پکڑ لیا. کہا بابا کبھی آج تک پرندوں نے آپ کا راستہ اس طرح سے نہیں روکا. تو اس وقت جناب امیر علیہ السلام نے کہا انا ہن نواحی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ جانتی ہیں میں چل کے نہیں آؤں گا. اب جناب ام کلثوم رونے لگی. کہا بابا کیا بات ہے آپ بتا دیجئے. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بیٹی آپ چلی جائیے، یہ اللہ کی ملاقات کی رات ہے. جب ایک مرتبہ ضربت کی آواز چلی نا اور جناب جبرائیل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، تو جناب زینب سے جناب ام کلثوم نے، یا جناب ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا. مولا نے خود جا کے اذان دی تھی نا محراب میں. مولا نے خود اس دن 19ویں کی صبح مولا نے خود اذان دی تھی. روایت کے الفاظ ہے مولا نے خود اذان. جیسی اذان دینا شروع کی نا تو ایک بیٹی نے دوسری سے کہا ہمارے بابا کی آواز میں کتنا درد ہے، اتنا درد ہے بابا کی آواز میں کہ اذان سنتے ہوئے رونا آ رہا ہے. عزیزان گرامی، جب جناب ام کلثوم کوفے پہنچی نا تو پہلی آواز جناب زینب نے دی امام سجاد علیہ السلام کو. کہا بیٹا سجاد ذرا شمر سے کہو کہ ہمیں کوفے نہ لے جائے، میں اس شہر کی کبھی شہزادی بن کے آئی تھی. تو شمر نے کہا کہ اے زینب اب آپ ہماری قیدی ہیں، آپ کو جانا ہوگا. تو پھر ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا پھر ہمیں چادریں دے دے تاکہ ہم اپنے چہروں کو چھپا لیں. کہا کہ نہیں آپ بغیر چادروں کے جائیں گی. اب چاروں طرف سے پتھر آنے لگے. جب پتھر آ رہے تھے نا تو جناب زینب چل رہی تھی. اس وقت جناب ام کلثوم نے آواز دی. کہا بابا 19ویں کو آپ میرے مہمان تھے، بابا آج میں آپ کی مہمان ہوں، بابا آج میں آپ کی مہمان ہوں. بابا ذرا آ کے دیکھیے آپ کی بیٹی کتنی مظلوم بن کے آئی ہے. بابا آج 12 یا 13 محرم تھی نا، 12 یا 13 محرم کو بی بی پہنچی ہیں. کہا بابا ذرا آ کے دیکھیے میرے پاؤں کتنے زخمی ہیں، بابا میرے پاؤں میں بہت کانٹے ہیں. ایک مرتبہ جب سارے چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے نا تو اچانک ایک طرف سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام ہو. جناب زینب نے فوراً جناب امام سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس نے سلام کیا؟ کہ پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھے. جیسے دروازے پہ دیکھا نا تو ایک سر لٹکا ہوا تھا. ساری بیویاں سر جھکا کے گزر گئیں. جناب رقیہ رک گئیں. جناب رقیہ نے سر اٹھا کے ایک سوال کیا کہ مسلم جو آپ پہ بیتی میں نے دیکھ لیا، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو معلوم ہے، مسلم بس مجھے اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بیٹے کہاں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ یہ ساری بیویاں چلی. جیسے ہی مسجد کوفہ میں لے جا کے بٹھایا گیا نا تو وہاں پہ ساری بیویاں بیٹھی تھیں. جناب زینب نے خطبہ دیا تھا. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم مخاطب ہو گئیں. کہا کہ اے لوگو، وہاں پہ جناب ام کلثوم کا بھی خطبہ. کہا اے لوگو تمہیں یاد نہیں میرے بابا یہاں خطبہ دیا کرتے تھے. اے لوگو ہم علی کی بیٹیاں ہیں. اے لوگو ہم رسول خدا کی محمد مصطفیٰ کی نواسی ہیں. اب جناب ام کلثوم نے سارے مجمع کو مخاطب کیا. سب رونے لگے. جب سب رونے لگے نا تو جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ کہا کہ رو تو رہے ہو پھر بھی ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو.
جب ہمیں تازیانے مارے جاتے ہیں تو تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ بس بھئی وہاں پہ جملے کہے جناب ام کلثوم نے، ایک مرتبہ بیویوں کو وہاں سے اٹھایا گیا، لے جایا گیا. اب سنیں گے جملے، روایت کے الفاظ ہے شب عاشور بھی جناب ام کلثوم ایک جملہ کہہ رہی تھی. جب امام حسین ہر خیمے کے باہر سے گزر رہے تھے نا، بیویوں کے خیموں کے باہر سے جا رہے تھے، تو ایک بیوی کی آواز آ رہی تھی، اے میرے شیرو، اے اون و محمد، کل جب جنگ ہوگی تو اپنے نانا کی، دادا کی شجاعت کا نمونہ دکھانا. اے اون و محمد. ایک بیوی کہہ رہی تھی علی اصغر، تم چل کے نہیں جا سکو گے بیٹا، باقی سب شہداء چل کے جائیں گے، بیٹا ماں کی آبرو رکھ لینا. اچانک جناب سید الشہداء نے ایک بیوی کے الفاظ سنے، وہ بار بار کہہ رہی تھی پروردگارہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی. پروردگارہ ہر بیوی اپنے بیٹے کو بھیجے گی، پروردگارہ میں کسی کو بھیج نہیں پاؤں گی، پروردگارہ کل میری نمائندگی کون کرے گا. سید الشہداء کے جب کانوں میں یہ بات آئی نا تو مولا برداشت نہیں کر سکے، خیمے میں جانا ہی چاہتے تھے. اچانک دیکھا جناب عباس آ گئے. جناب عباس نے کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا، بی بی کل میں آپ کی طرف سے شہادت پیش کروں گا. اے بی بی میں آپ کی طرف سے قربانی پیش کروں گا. کہا جناب ام البنین کی طرف سے کون ہوگا؟ کہا میرے تینوں بھائی میری ماں کی طرف سے جائیں گے، جعفر، عبداللہ، عثمان، تینوں میری ماں ام البنین کی طرف سے ہوں گے، لیکن بی بی آپ کی نمائندگی میدان کربلا میں کروں گا. عزیزان گرامی اب روک کے جملے کو کہوں گا، یہ شب عاشور ہے، لیکن جیسے ہی آزادی ملی، رہائی ملی، شہداء کے سر واپس آنے لگے. جب سر آ رہے تھے نا تو جب ایک ننھا سا سر آیا جناب رباب نے لے لیا. ایک سر آیا جو بڑا حسین سر تھا، جناب لیلا نے کہا لاؤ یہ سر مجھے دے دو. سر کو لینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ علی اکبر تیرے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. راوی کہتا ہے، اگر میں ادھر دیکھ سکے، راوی کہتا ہے اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا. پوچھا کیا بات ہے، اسے نیزے پہ بلند کیوں نہیں کیا گیا؟ کہ اس میں اتنے گرز لگے تھے، یہ نیزے پہ بلند نہیں ہو سکتا تھا. کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ عباس ابن علی کا. ایک روایت اور پیش کر دوں، دو روایات ہے نا کہ کیوں نیزے پہ بلند نہیں ہوتا تھا. کہ دوسری روایت یہ ہے جب بھی جناب عباس کے سر کو لاتے تھے نیزے پہ بلند کرنے کے لیے، سر نیزے پہ نہیں چڑھتا تھا. شمر نے پوچھا قیدی پوچھو اپنے چچا سے یہ سر نیزے پہ کیوں نہیں چڑھتا؟ امام سجاد نے کہا چچا بتائیے کیوں آپ کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا؟ کہ سجاد آپ کی دادی زہرا نے مجھے پردے بچانے کے لیے مانگا تھا. جب بھی میرا سر نیزے پہ جاتا ہے مجھے بیویوں کے سر نظر آتے ہیں. سجاد میرا سر بلند نہیں ہوگا، میرے سر کو چھپا دو، میرے سر کو چھپا دو. بس بھئی میں نہیں پیش کر سکتا کیسے جناب عباس کا سر گیا. اگر میں آخری جملے پیش کروں، جیسی جناب عباس کا سر لائے نا کہ اس سر کی کون ہے وارثہ؟ جناب ام کلثوم آگے بڑھی کہ اللہ میرے بھیا عباس کا سر مجھے دے دو. جیسے ہی بی بی نے سر لیا کہ بھیا آپ کے بعد بھیا نیزوں سے ہماری چادریں لوٹی گئی. ادرکم اللہ میں تمام کر دیتا، بس میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں جناب ام کلثوم کے مصائب ختم نہیں ہوتے. میں آخری جملے پیش کروں. ایک مرتبہ یہ بیویاں چلی یہاں سے کربلا پہنچی، کربلا سے مدینے پہنچی. جیسے مدینے پہنچی نا تو جناب ام کلثوم نے ایک مرثیہ کہا، بڑا مشہور و معروف مرثیہ ہے. کیا کہا؟ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا، اب ہمیں موت دے دے، ہم نہیں آنا چاہتے. پوچھا کیوں نہیں جانا چاہتی بی بی اب مدینے میں؟ کہا جب ہم مدینے سے گئے تھے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے، سب بیویوں کی گودوں میں بچے تھے، ساری بیویاں اجڑ کے آئی ہیں، کوئی بھائی ساتھ نہیں، کسی کا سہاگ نہیں، کسی کی گود میں بچہ نہیں. اجرکم اللہ. آخری جملہ سن لیجئے. بس بھئی ایک مرتبہ بیویاں روضہ رسول پہ گئی، پھر ماں کی قبر پہ گئی، ماں کی قبر سے ایک مرتبہ بھائی کے گھر پہ گئی. آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں. جیسے ہی بھائی کے گھر پہنچی، ایک 9 برس کی بچی ہاتھ میں 2 عصا لے کے کھڑی تھی. اس بچی نے پوچھا پھوپھی اماں میری ماں ایک بچہ لے کے گئی تھی.
وہ بچہ کہاں گیا؟ جناب رباب سے پوچھا، بی بی نے آنکھیں بند کر کے کربلا کا رخ کیا کہ اصغر بتا میں کیا جواب دوں؟ جناب ام کلثوم نے رو کے کہا کہ کسی بی بی سے یہ نہ پوچھنا اس کا کون کون کربلا میں رہ گیا، ہر ماں کی گود اجڑ گئی، ہر بہن کا بھائی مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں مختصر سی دعا پیش کروں گا۔ آخری مجلس میں جناب سکینہ بنت الحسین کے مصائب کو پیش کروں گا، یہاں پہ روک کے میں صرف بی بی کا ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آئیں بھئی ذرا ایک مرتبہ ذرا شام چلیں میرے ساتھ۔ زندان میں قبر بنی تھی، ایک ننھی سی قبر ہے جس سے ماں لپٹ کے بہت روئی تھی۔ تاریخ میں 3 ایسی ہستیاں ہیں جو جب غسل دے رہے تھے نا تو غسل دیتے دیتے رک گئے اور غسل چھوڑ کے رونے لگے۔ 3 ہستیاں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر برداشت کر سکیں۔ بہت سے لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں پیش کی معذرت کر رہا ہوں آپ سے، اب مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ پہلا جو غسل معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے۔ جناب سیدہ کو جناب امیر غسل دے رہے ہیں، رات کا وقت ہے، تاریکی ہے۔ ایک مرتبہ امیر نے آواز دی کہ زہرا اپنا ہاتھ ہٹا لیجئے، بس ایک مرتبہ کہا نا ہاتھ ہٹا لیجئے۔ ہاتھ کا ہٹنا تھا، میرے مولا نے اپنی پیشانی دیوار پہ رکھی اور بڑی بلند آواز سے رونے لگے۔ جناب اسما نے جناب فضہ نے کہا کہ یا علی ہم نے کبھی مردوں کو ایسے روتے نہیں دیکھا، یا علی کبھی شیر خدا بھی رویا کرتا ہے، شیر خدا اس بلند آواز سے روئے؟ تو جناب فضہ سے کہا، جناب امیر نے کہا فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کروٹ نہیں لے پاتی تھی، میں پوچھا کرتا تھا بتاتی نہیں تھی کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ پہلے غسل دینے والے جو غسل روک کے رونے لگے۔ دوسرے کون ہیں جو غسل دیتے دیتے رونے لگے؟ امام محمد باقر۔ معصوم کا غسل ہمارے غسل جیسا نہیں ہوتا، وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ امام سجاد کو جب پانی ڈال رہے تھے نا امام محمد باقر، تو پانی ڈالتے ڈالتے آپ نے جب کروٹ دی نا اپنے بابا کو تو پشت پہ نشان نظر آئے۔ امام باقر نے جب نشان دیکھے غسل روک دیا، بلند آواز سے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے، ابھی تو آپ غسل دے رہے تھے، یہ ظرف آپ زمین پہ کیوں رکھ دیا؟ کہ آج تک میرے بابا کی پشت پہ نشان باقی تھے، میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے۔ امام باقر رک گئے۔ اب میں تیسری بی بی کا واسطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ننھی سی بچی ہے، ام المصائب غسل دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے بی بی رک گئیں، آ کے سوال کیا بیٹا سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت ہی غسل دے دوں؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن کے زخم بہت زیادہ ہے، میری بہن کے زخموں سے خون جاری ہو جائے گا، انہی زخموں کے ساتھ اسی کرتے میں۔ بس بھئی جناب زینب نے جانے کیا دیکھا، جناب زینب غسل کو چھوڑ کے رونے لگی۔ ام المصائب برداشت نہیں کر سکی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کانوں کے زخموں کو دیکھا تھا یا تماچے کے نشانوں کو دیکھا تھا۔ بس بھئی ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارہ واسع مظلوموں کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا آقا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومن مومنات بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما۔ مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما۔
سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ اس ماں کا واسطہ جو کسی بیٹی کو یاد کرتی رہتی تھی، پروردگارہ کسی بھی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دے، کسی کو اولاد کی آزمائش میں مبتلا نہ کر۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ، مستورات کے پردے کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ یہاں پہ جتنے بھی افراد موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ان مجالس کے منتظمین اور جہاں جہاں مجالس کے لوگ